احکام کو تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق پورا کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ یہ وعدہ کر لیتا ہے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ پورا کرے گا تو کامیاب ہوگا دنیا آخرت دونوں میں، نہیں پورا کرے گا تو دونوں میں ناکام ہوگا اور اس کو سزا ملے گی، رسوائی اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اور ایک خاص عہد و پیمان بھی ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کرے، ایک انسان دوسرے انسان سے، ظاہر ہے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی عہد و پیمان کو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو وہ اخلاقی طور پر اور عملی طور پر منافق بن جاتا ہے۔ یہ اخلاقی اور عملی منافقت ہے۔ ایک تو اعتقادی منافق ہے جو دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور یہ عملی منافق ہے، عملی منافق، اخلاقی منافق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی صفات بتائی ہے، جتنی صفات کہ ان سے بچو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی منافق کی بتائی ہے کہ تم عمل المنافق مت بنو، عملی منافق بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ عہد و پیمان کو پورا کرنے کا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا، اور پورا کرو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو۔ یہاں پر یہ جو بے ہے، با ہے نا، یہ زائد ہے۔ زائد کا مطلب یہ اگر آتا ہو تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، فالتو لائی گئی ہے، نہیں، تزیین کلام کے لیے لائی گئی، تزیین۔ تو اگر وہ اوفو عہد اللہ ہے تو معنی پھر وہی ہے۔ بعہد اللہ میں مزہ آتا ہے، کلام میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد و پیمان کو۔ اِذَا عَاهَدتُم، جب تم عہد و پیمان کرو۔ تم تو بظاہر کسی بندے کے ساتھ کرتے ہو، لیکن وہ ایسا ہے، یوں ہے گویا اللہ سے کر رہے ہو۔ ایک تو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان بھی کرتے ہیں بندہ، جس میں تفصیل بتائی، لیکن بندے کے ساتھ کرتے ہو یوں بھی ایسا ہے کہ گویا اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، کیوں؟ اللہ نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ دیکھ رہے تمہیں، سن رہے۔ تو اور پورا کرو اللہ کے عہد و پیمان کو، جب اذا عاہدتم، جب تم عہد و پیمان کرو، ولا تنقضوا الایمان، اور مت توڑو تم قسموں کو، بعد توکیدها، ان کو پختہ کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد۔ جب تم پکی قسمیں کھا لو، کسی کے ساتھ معاہدہ کر لو، ابھی اس کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، حالانکہ بنایا ہے تم نے اللہ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا، ضامن، گواہ، ضامن، گواہ۔ کس طرح؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا، تو اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، جان رہا تھا، اللہ گواہ بن گیا اس کے اوپر۔ اب اگر اس کو پورا کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے، اور توڑو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو ایک کا اجر ہوگا، بڑا اجر ہوگا، اور دوسرے کی بھی سزا بھی بڑی ہوگی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، یہاں عہد و پیمان کو، عہد و پیمان کے توڑنے کو اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ مکہ کے اندر ایک عورت تھی، بیوقوف عورت تھی، صبح سے لے کے شام تک سود کاٹتی تھی، اور پھر شام کو اس کو ضائع کر دیتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ سال کے اکثر حصہ وہ کاٹتی تھی، اور یہ کہتی کہ اسے میں کپڑے بننے کا سیزن آنے پہ میں ایک کپڑا بناؤں گی، کسی کو تحفے میں دوں گی، اور پھر کیا کر رہی تھی؟ ضائع کر دیتی تھی۔ جب سیزن آتا تو ضائع کر دیتی۔ تو اب ظاہر ہے اس نے جتنی محنت کی ہوتی ہے سال کے اکثر حصے میں، یا سارا دن، وہ محنت کیا ہو جاتی تھی؟ ضائع۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جیسے ایک فضول اور عبث کام ہے اور اپنے کام کو محنت کو ضائع کرنے والی بات ہے، اس طرح کسی کو عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دینا یہ بھی اپنے اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے کہ آدمی بے اعتماد ہو جاتا ہے، بے اعتماد، پھر آئندہ کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، اعتبار نہیں کرتا، اور اس طرح اگر وہ مسلمان ہے تو لوگ پھر اسلام سے برزن ہوں گے، یہ تو دین کو ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ تم معاہدے کے بعد جو قسمیں کھاتے ہو تو ان قسموں کو توڑ کے معاہدے کو مت توڑو، بلا تکونوا کالذین، اور اس عورت کی طرف مت ہو جو بیوقوف تھی، محنت ضائع کرتی تھی، ولا تکونوا، اور مت ہو تم، مت بنو تم، کاللتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جو توڑتی تھی اپنے کاتے ہوئے سود کو، من بعد قوت، بعد محنت کرنے کے، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے، اب سود کو کاٹنا، پھر سارا دن کاٹنا، پھر یا سال کے اکثر حصے میں کاٹنا، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو ظاہر ہے وہ تو اپنی محنت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تتخذون ایمانکم، کیا ٹھہراتے ہو تم اپنے قسموں کو، دخلاً، فساد کا ذریعہ، خرابی کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، ان تکون امتن، کہ ہو کوئی جماعت، یا اربع من امہ، زیادہ بڑی ہوئی، زیادہ آگی بڑی ہوئی اس جماعت سے، ایک جماعت سے معاہدہ کر لیا اور پھر دیکھ لیا کہ دوسری جماعت جو ہے اسے بڑی ہوئی ہے غلبے میں، شان و شوکت میں، اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایسے ہی بعض قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا ابتدائی دور میں، ظاہر اللہ نے تو تنبیہ فرمائی، سب کے لیے تنبیہ ہے اس میں، سب کے لیے تنبیہ، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے۔ وہ کہتے تھے، وہ قبائل ہم مسلمانوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب دیکھا کہ قریش کا پلہ باری ہے، قریش کا پلہ باری ہے، تو ان کی حمایت شروع کی، ان کی حمایت یافتہ ہو گئے، ان کے حمایت یافتہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے اللہ نے سمجھا دیا یہاں پہ، اور خاص کر مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم نے ان کی طرح نہیں کرنا۔ ظاہر ہے وہ تو کافر لوگ ہیں، تو ان کی نہ قسموں کا اعتبار ہے، نہ ایمان ہے نہیں ان کا، قسموں کا اعتبار نہیں، زبان کا اعتبار نہیں، تم تو مسلمان ہو، تمہاری زبان پکی ہونی چاہیے، قسمیں پکی ہونی چاہیے، تم ان کی طرح مت بنو۔ ظاہر شروع میں مسلمان اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان بڑے قابل اعتماد تھے، بڑے قابل اعتماد تھے، اور لوگ ان کو قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان کون سی برائی اس میں نہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے اور جھوٹ پہ فخر کرے، جھوٹ اس کے نزدیک فیشن ہو، جس سے اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی ہے انسان کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، غضب کا شکار ہو جاتا ہے، ذلت و پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے آدمی کے منہ سے فرشتوں کو بو آئے، وہ 1000 میل دور تک بھاگے، اسے اتنی بو آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ آج ہمارے نزدیک فیشن ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارا اسلام ہو چکا ہے، یہ ہم مسلمان اس چیز کے مسلمان ہیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ گورے بھی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی دھوکہ دیتا ہے، دوسرے گورے سے کہے تو مسلمان کب سے بنا ہے، تو کیا یہ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں ہم؟ یہ ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، ہماری وجہ سے ہم نے اسلام کی ترجمانی ایسی کی۔ کل اللہ اگر ایسے سب مسلمانوں کو کھڑا کر دے، بتاؤ تم نے اسلام کی غلط ترجمانی کیوں کی ہے؟ مسلمان تو سچے اور پکے ہوتے تھے، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، مسلمان اپنی بات سے ہٹتے نہیں تھے، ایسے صحابہ تھے، تابعین تابعین لوگ تھے، تو تم کس چیز کے مسلمان تھے؟ تم نے اسلام کی غلط ترجمانی کیوں کی؟ لوگوں کو اسلام سے برزن کیوں کیا؟ کیا جواب دیں گے پھر اللہ تبارک کو؟ یہاں ایک ایسے شو بلا لے تھانے میں، ادھر جواب نہیں دے سکتے، وہاں کانپ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایسے شو،
لیکن پھر بادشاہ بھی نہیں، دنیاوی وزیر اعظم نہیں، بادشاہ نہیں، بڑے ملک کا بادشاہ نہیں، دنیا کا بادشاہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا خالق رب العالمین وہ کہے بتا دو جہاں بڑے بڑے بادشاہ، ساری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا پہ جنہوں نے حکومت کی وہ بھی لڑ رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے تم نے غلط ترجمانی کیوں، اسلام کو کیوں بدنام کیا، لوگوں کو اسلام سے کیوں متنفر کیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اور یہ بات آپ سن لیں، آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ سنیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نہیں ہے ان کو پہنچا دیں، نہیں تو گھر میں تو بتا سکتے نا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 3 مرتبہ پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ جب سب نے کہا پہنچایا 3 مرتبہ، تو پھر فرمانے لگے بس تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ نے دعا بھی دی ہے اللہ اس کا چہرہ سرسبز و شاداب رکھے، سر و تازہ رکھے اس کا چہرہ، کہ جو میری بات سنے اور خود بھی اس پہ عمل کرے آگے پہنچا دے۔ یہ شیخ الحدیث لوگوں کے چہرے اتنے تر و تازہ ہوتے ہیں کہ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، اور ظاہر ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو بہرحال انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے، عہد و پیمان کے ذریعے، کہ کون اس پہ قائم رہتا ہے کون اس کو توڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو انگریز گورے تھے بڑے جھوٹے تھے، جس وقت ان کو عروج ملا تھا دنیا میں، اس وقت جہاں کہیں پنستے تھے وہاں معاہدے کر لیتے تھے، اور جب یہ دیکھتے رہے کہ اب یہی موقع ہے ہمارا پڑلا باری ہے، جیسے پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ترکوں سے معاہدہ کیا اور اس کو کیا کر دیا، توڑ دیا۔ پھر جب کسی نے یاد دلایا کہ بھئی تم نے معاہدہ کیا تھا، تو وہ جو وزیر جنگ تھا، گورا عجیب نام تھا اس کا، وہ کہنے لگا یہ معاہدے پورے کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے، وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، وقت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان کی طرح مت بنو، تاکہ مسلمان میں اور غیر مسلمان میں یہ امتیاز رہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں، وعدہ خلاف نہیں، خائن نہیں، دھوکہ باز نہیں، عہد و پیمان کو توڑنے والا نہیں، اگرچہ بڑا نقصان پہنچ جائے لیکن معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، بڑے علاقوں کو فتح کیا، بڑے علاقوں کو، اور اتنے میں جب بعض صحابہ کو پتہ چلا، فتح کرنے والوں کے شاید ذہن میں نہیں تھا، فتح بعد میں اور صحابہ کو جب پتہ چلا کہ بھئی اتنے علاقے فتح کر چکے ہیں لیکن معاہدہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، معاہدے نے کل ختم ہونا ہے، کل یا آج آگے گئے، انہوں نے جب بتایا تو علاقے کے علاقے چھوڑ کے واپس آ گئے، ایسے لوگ تھے وہ۔ فرشتے جس کی تلاوت پہ فخر کرے، جس کی نماز پہ فخر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف قرآن میں کرے، آخر لوگ تھے وہ، ایمان کی گواہی دے دے، کامیابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت دے دے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دے گا تمہارے واسطے وہ باتیں قیامت کے دن جس پہ تم اختلاف کرتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت حکمت کے خلاف ہے۔ وہ چاہتے ہیں اپنے اختیار سے کوئی مومن بنے تو بنے، اپنے اختیار سے کوئی کافر بنے تو بنے، دارالامتحان ہے، وہ مجبور کرے پھر امتحان نہیں ہوگا، لیکن اللہ ہدایت کے سارے اسباب جو ہے نا، سارے اسباب جمع کر لیتا ہے، اور کفر کو وضاحت سے بتا لیتا ہے کہ کفر والا راستہ تباہی والا راستہ ہے، بربادی والا راستہ ہے، یہ بھی بتا لیتا ہے، اور حق یہ ہے، ہدایت یہ ہے، وہ بتا لیتا ہے۔ پھر اللہ زبردستی نہیں کرتا کسی کے اوپر کہ زبردستی پکڑ کے دین اسلام کی طرف لیا یا ہدایت کی طرف لیا، یہ حکمت کے خلاف ہے، امتحان کے خلاف ہے۔ پھر قیامت کے دن بدلہ کس چیز کا ملے گا، انعام کس چیز کا ملے گا، کھرے کھوٹے کا کیا پتہ چلے گا؟ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جیسے میں نے کہہ دیا اللہ ویس کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اسباب ہدایت کے بھیج دیتا ہے۔ پھر جس آدمی میں حق کی تلاش نہیں ہوتی، جو آدمی ضد اور عنادی ہوتا ہے اور ہٹ درمی سے کام لیتا ہے اور حق کی مخالفت کرتا ہے، وہ آدمی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اس طرف نہیں آتا ہماری طرف،
تو پھر ہم اس کو جدھر وہ جاتے ہیں ادھر جانے دیتے ہیں، وہ روکتے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور بھی ضرور تم سے سوال ہوگا ان چیزوں کے بارے، ان اعمال کے بارے میں تم کرتے ہو، ضرور سوال ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور مت ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخلاً فساد کا ذریعہ، خرابی کا ذریعہ، بینکم آپس میں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے جمنے کے بعد، لوگوں کا اعتبار تم سے اٹھ جائے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، اور پھر تم چکو گے برا عذاب اس وجہ سے کہ تم نے روکا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ظاہر لوگ جب برزن ہوں گے کہ مسلمان بھی والا خلاف ہے، مسلمان بھی جھوٹے ہیں، آج شکن ہے، معاہدہ شکن ہے، تو اس طرح جو دین کی طرف آنا چاہے گا وہ بھی رک جائے گا، تو اس کی پھر اللہ سزا دے گا۔ تو پھر آج کل مسلمانوں کو اللہ نہیں دے گا، ہمیں دیکھ کے لوگ دین اسلام کی طرف نہیں آتے۔ جو بھی مسلمان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے خود مطالعہ کیا ہے، یا کوئی نیک اکا دکا نیک کوئی آدمی مجھے ملا جو حقیقی مسلمان تھا، اکثر یہ کہتے ہیں ہم نے مطالعہ کیا، اور مطالعے سے ہمیں پتہ چلا کہ دین اسلام پر حق مذہب ہے، مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں۔ جیسے بات لمبی ہو رہی ہے، گورا تقریر کر رہا تھا، اب پتہ نہیں مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا، کہ بھئی پاکستان میں تقریر میں کہہ رہا تھا للکارتے ہوئے، کیا پاکستان میں مسلمان ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ ایک شادی پہ 15 سال پہلے گیا تھا، وہاں جو ہے وہ کیا مرد اور عورت جو ہے کیا تھے، مخلوط پھر رہے تھے، پردہ کوئی نہیں تھا، سروں پہ دوپٹہ کوئی نہیں تھا، مسلمان پہ سے نہیں ہوتے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اسٹیج کے اوپر جو بنایا جاتا ہے دلہن کے لیے، وہاں دلہن جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں تھا، اور بالش طرح کھلے تھے، وہ اسٹیج پہ ڈانس کر رہی تھی، اور اس کے سامنے جو اور لوگ تھے ملے جلے مرد عورتیں وہ ڈانس کر رہے تھے۔ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ اسلام یہ ہے، یہ اسلام نہیں منافقت ہے، وہ کہہ رہا تھا منافقت ہے۔ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ عام گلیوں میں شراب بک رہی تھی، شراب بک رہی تھی جیسے کوئی جائز چیز ہو، مباح چیز ہو، حالانکہ شراب اسلام میں حرام ہے۔ اور بھی اس نے کئی چیز خرابیوں کا ذکر کیا، کہتے ہیں یہ مزاروں میں جاتے ہیں اور وہاں ایسے کام کرتے ہیں، قبروں کے آگے، وہ اگورا کہہ رہا تھا، قبروں کے آگے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کرتے، اور پھر اذان ہوتی ہے ادھر ہی پڑے رہتے ہیں، جماعت کے لیے نہیں آتے۔ نماز ان کے اوپر فرض نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں مسلمان نہیں ہے، تو کہہ رہے مسلمان ہیں۔ عجیب گورا تھا، عجیب تقریر کر رہا تھا۔ یہ ہم اسلام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہے اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پھر اس عذاب کا مزہ چکو گے اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے تم نے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے واسطے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ دنیا کی ساری دولت تھوڑی ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے پاس جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس بات کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔